مجھے فیس بک کے ذریعے سب سے پہلے معلوم ہوا سعید صاحب کے بارے میں۔ فیس بک میں بھی دیکھتا ہوں، بہت ایکٹیو رہتا ہوں فیس بک پر، تو وہاں سعید صاحب کے بارے میں معلوم ہوا تو بہت ہی افسوس ہوا اور بہت تعجب کا۔ ایسے بھی آج کل بہت سارا ہے کہ جو میڈیا ہے فیس بک وغیرہ کا، اس کے فالس نیوز بھی بہت آتے ہیں، تو مجھے ترنت اس پر فوراً یقین نہیں ہوا، اور پھر ان کے جاننے والے سے میں نے فون پر بس ان کی خیریت پوچھی، تب پھر معلوم ہوا کہ اس کی خبر کی تصدیق ہوئی کہ نہیں، سعید صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ سعید صاحب سے میرے تعلقات لگ بھگ 3-4 سال پرانے ہیں۔ جب میں لائبریری میں آیا تو پھر سعید صاحب سے بہت ملاقات ہونے لگی، اور وہ ہم کو بھی کبھی بلایا کرتے تھے۔ وہ اینشینٹ ہسٹری ڈپارٹمنٹ میں HOD تھے، اور وہاں پر وہ بہت پروگرام کروایا کرتے تھے۔ اپنے پروگرام میں وہ گورنر وغیرہ کو بھی بلوایا کرتے تھے، گورنر صاحب کو۔ تو وہ بھی بہت ایکٹیو آدمی تھے سعید صاحب، بہت خاموش طبیعت کے آدمی، بہت وہ جب بھی آتے تھے اور ان کو ہم جب بھی خبر کرتے تھے، کبھی ان کو الگ سے ہم کوئی ایسا اہتماماً ان کو نہیں دعوت دی، ان کو جب بھی بلاتے تھے تو وہ آ ہی جاتے تھے۔ آنے کے بعد میں کہیں پر وہ بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ابھی 28 تاریخ کو ہم ایک مشورہ کر رہے تھے اس بلڈنگ کے سلسلے میں کہ اس میں کس طرح سے کام کیا جائے گا۔ اس میں ہم زیادہ تر صحافیوں کو بلائے تھے، اور اخبار کے جو چیف ایڈیٹر تھے ان کو بلوائے تھے۔ اس میں سعید عالم صاحب کو بھی ہم ان کو بھی دعوت دیے، وہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ پردیش صاحب بتایا، سر فرید صاحب جہاں پر بیٹھے ہیں، وہ بالکل اچھی طرح یاد ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور بہت کم ان سے بھی ہم لوگ کچھ صلاح مانگے تھے، تو کچھ اپنا انہوں نے مشورہ دیا تھا سعید صاحب۔ اس کے علاوہ 3 تاریخ کو جو ایوارڈ فنکشن ہوا گورنمنٹ اردو لائبریری کی، تو اس ایوارڈ فنکشن میں بھی جو دیکھیں ہم تیسرا چوتھا رو پر سعید صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور خاموش ان کی طبیعت تھی، اسی طرح سے وہ بیٹھے ہوئے تھے سعید صاحب۔ اس کا پروگرام کا ایسا تھا معاملہ کہ تیزی سے کرنا، آنا جانا، پھر سبحانی صاحب جانے لگے، ان کو ہم سی آف کرنا، اس طرح سے تو ان سے ہماری بات نہیں ہو پائی، لیکن آپس میں اسلام علیہ ہوا تھا، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ آخری میری ملاقات ہے 3 تاریخ کو، 9 تاریخ کو ان کا انتقال ہو گیا، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور ایک بات یہ تھا کہ ابھی تک وہ نوکری میں تھے، نوکری سے بھی سبق دوش نہیں ہوئے تھے، نوکری میں رہتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری جو شخصیت ہے شکیل سہسرامی صاحب کا، ان سے بھی اسی دوران میں میرا رابطہ ہوا۔ میری ایک طرح سے خوش قسمتی ہے کہ آپ سارے شاعر حضرات سے میری وابستگی ہوئی، جان پہچان ہوئی، آپ لوگ ایک دم میرے دوست بھی ہو گئے، اس طرح کا بھی رشتہ بنا، اور میرے ساتھی بھی ہیں آپ سبھی لوگ، سب کو میں زیادہ تر شاعروں کا میں نام سے واقف ہو چکا ہوں، نام سے میں جانتا اور پہچانتا ہوں۔ شکیل سہسرامی صاحب سے بھی میرا اسی طرح کا تعلق تھا، اور بڑی ان کی بھی ہم قدر کرتے تھے، عزت کرتے تھے شکیل سہسرامی صاحب۔ وہ ہر ایک چیز ہے کہ پرویز صاحب کا پروگرام علمی مجلس کا یا گورنمنٹ اردو لائبریری کا پروگرام تھا، ہر پروگرام میں وہ شریک ہوتے تھے، اور بہت بلند آواز میں وہ اپنا کلام پیش کرتے تھے، بہت اچھا لگتا تھا۔ کبھی وہ کیپ پہن کر کے آتے تھے، آرمی والا کیپ، اور کبھی ایسے ہی جاتا۔ ان کا چہرہ میرے نظر کے سامنے ہے۔ اور یہ جو بھی انوار صاحب بتائے، پتہ لگا تھا کہ بیمار، ایسی بات نہیں ہے۔ جب ایگزیکٹو کمیٹی کی ہم لوگ میٹنگ کرتے ہیں، اس کے بعد جب ایوارڈ کا دینے کا معاملہ آتا ہے تو اس میں بہت سارے نام ہوتے ہیں، 100 نام تو ضرور ہوتے ہیں۔ بہت شارٹ لسٹنگ کرتے 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 جب 20 پر پہنچتے ہیں، پھر فائنل 10 پر پہنچتے ہیں۔ اس وقت میں مجھے بالکل جانکاری نہیں تھی کہ شکیل سہسرامی صاحب بیمار ہیں، لیکن ان کی مقبولیت کی وجہ کا یا ان کے جو کام تھے اس کی وجہ سے ان کا نام شامل ہوا، اور ان کو ہم لوگ ایوارڈ کے لیے منتخب کیے۔ اس کے بعد ایوارڈ کا ڈیٹ بڑھتا گیا، دینے کا جو تھا ڈیٹ بڑھتا گیا، تو اس دوران ہم ان کو فون کیے، شکیل سہسرامی صاحب کو فون کیا، ان سے ہم کو مانگنا تھا ان کا اکاؤنٹ نمبر، آدھار کارڈ وغیرہ۔ جب ہم فون کیے تو ان کا بیٹا اٹھایا، تو ہم آواز بدلی ہوئی نظر آئی، تو ہم بولے کہ شکیل صاحب بول رہے، تو انہوں نے ان کا بیٹا بولا، وہ شکیل صاحب کام ہے، تو بتایا کہ دلی میں وہ ایڈمٹ ہے، بیمار ہے۔ اس دن ہم کو معلوم تھا وہ بیمار ہیں زیادہ، تو پھر دوبارہ کئی بات چیت ہوئی تو پتہ لگا کہ کچھ زیادہ ہی بیمار ہے، تو پھر معلوم ہوا کہ کسی خاص بیماری سے کی وجہ سے دلی میں ایڈمٹ ہے۔ تو پھر پریشانی بھی ہوئی، تو ہم لوگوں کا ایوارڈ کا دن تھا 3 تاریخ، تو ہم پوچھے کہ وہ آنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں، تو معلوم ہوا کہ وہ تو یہاں آنے کی پوزیشن میں نہیں، لیکن پٹنہ آنے کا۔
तो खैर वो पटना आए तो उनके बेटे को हमने कहा कि तुम आप आ जाओ, अब्बा का अवार्ड है, तुम दे दो। तो उनका बेटा क्या नाम था? फैसल। तो वो फैसल आकर और आमिर सुहानी साहब के हाथ से उनको हमने शकील से एहतरामी साहब का अवार्ड दिलवाया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो हमको इस बात का थोड़ा इत्मीनान है, एक जो भी गवर्नमेंट रुपये लगेगा छोटा ही सही, लेकिन अवार्ड हम लोग देने पूरी कामयाबी उनकी ज़िंदगी में जी, तो वो उनको हम दे सके। और ये है कि हमारे देखते देखते कुछ लोग यहाँ से गुजरे, एक नाशाद औरंगाबादी साहब को मैं याद कर देना चाहता हूँ, उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो कोई अपने से बिछड़ जाता है तो बहुत अफसोस होता है, और ख़ास तौर से शकील से सलामी साहब से हम लोग का बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका था, हमेशा आना जाना बैठना होता था उनका। एक उन्हीं का लगता है शेर है, पता नहीं बहार है या बिहार है, शोरा तो बेशुमार है अपने दियार में, सानी नहीं है कोई हमारा बिहार। शकील साहब से उसके बाद अभी जो अवार्ड का जो सिलसिला, आखिरी अवार्ड तो उनको हम लोग दिए, उसके अलावा यहाँ पर हमारे कई अवार्ड याफ्तागान बैठे हुए हैं। तो मोइन कौसर साहब ने पहला अवार्ड इनको हम लोग यहाँ से दिए थे, एजाज रसूल साहब भी बैठे हुए, उन्हें भी अवार्ड हासिल हो चुका है, नज़र फातमी साहब को अवार्ड हासिल हो चुका है यहाँ से, असर फरीदी साहब जी को भी अवार्ड हासिल हो चुका है, अता अब्दी साहब को भी अवार्ड हासिल हुआ है यहाँ से, कलीमुल्लाह दोस्तपुरी साहब को। बाकी जो भी लोग बचे हुए हैं मेरी नज़र में हैं, और धीरे धीरे इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं, मुझे आप लोगों का लिस्ट बनी हुई है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कवर करें। सितंबर में फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दूसरा बार फंक्शन किया जाएगा, उसमें शकील से इस्लामी साहब की कमी हम लोग को बहुत महसूस होगी। आखिर में एक शेर से अपनी बात खत्म करते हैं, आप सभी लोगों की तरफ से गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बहुत उदास बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब।